مسلمان تو تیاری کرتا ہے کس کے لیے؟ عید کے لیے۔ اس وقت بھی ہماری اس مجلس میں بیٹھے میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عید کے لیے نئے جوڑے کا پہلے سے رمضان شروع ہونے سے پہلے شاید ٹیلر کے پاس جا کر کہا ہو کہ میرے لیے گنجائش رکھنی ہے، ناپ بھی دے دیا ہوگا۔ آج کا مسلمان کس چیز کی تیاری کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان عید کی تیاری کر رہا ہے، عید کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ابھی سے عید کی تیاری ہے، بازار میں ایک کیفیت ہے، ایک سما ہے، نیت اپنی اپنی نیت ہے اور اس نیت کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے، فرق واضح آ رہا ہے۔ رمضان خود جواب دیتا ہے کہ خیر القرون میں کیا تیاری ہوتی تھی؟ خیر القرون میں رمضان کی تیاری ہوتی تھی، عید کی تیاری نہیں ہوتی تھی۔ یہ رمضان کی تیاری ہے اور اس رمضان کی تیاری کے لیے ایک ایسا انتظام ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک ابھی وقت باقی ہے، 6 مہینے باقی ہے، ہمیں تو 6 دن باقی ہوں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کے لیے کیا کرنا ہے۔ 6 مہینے باقی ہیں اور رمضان کا استقبال شروع ہو گیا ہے کہ رمضان آئے گا، 6 مہینے باقی ہیں اور رمضان گزر گیا تو یہ جو مزید 6 مہینے ہیں یہ فکر ہے کہ اللہ جو میں نے کیا ہے اس کو تم نے کیسے قبول کیا ہے۔ یہ فرق ہے، رمضان اپنا فرق ہے۔ آج کا مسلمان عید کی تیاری کر رہا ہے، شاپنگ کر رہا ہے، اور کل کا مسلمان وہ رمضان کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ رمضان میں حضور علیہ السلام کا اور بالخصوص آخری عشرے میں یہ کیفیت ہوتی کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، ایسے اجنبی بن جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے سے پہلے اپنے متعلقین کو، متوسلین کو، ملاقات کرنے والوں کو اور تمام لوگوں کو، حتیٰ کہ خطوط لکھنے کے لیے جو خطوط لکھتے، اب حضرت رحمہ اللہ کو جو لوگ خطوط لکھتے ہیں وہ کوئی دنیاوی خطوط نہیں، اللہ والوں کو جو لوگ خط لکھتے ہیں تو اپنے نفس کی اصلاح کے حوالے سے، لیکن حضرت کو سلسلہ موقوف کرتے ہیں، رمضان میں کوئی ڈاک نہ کھولتے، رمضان کے پورے مہینے میں وہ بند ہوتا سلسلہ، اور جو ڈاک آتی سارے خطوط کو وہ جمع کر لیتے اور رمضان کے بعد ان تمام خطوط کا جواب دیتے، اور اپنے متعلقین، مریدین اور اپنے دین کی نسبت سے جڑنے والے جو لوگ تھے ان سے فرماتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ تو رمضان وہ فرق خود بتاتا ہے آج کے مسلمان کا اور کل کے مسلمان کا۔ پستی، تنزل، دین سے دوری، بے رغبتی اور دنیا کی محبت میں لگے ہوئے مسلمان کے روزے کی کیفیت کیا ہے اور روزے میں دلچسپی کیا ہے، رمضان کے اعمال کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس تعلق کو، اور جو خیر قرون میں ایک مسلمان کو رمضان سے تعلق ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو، میرے اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان اپنے اندر کیا رحمتیں، کیا برکتیں، کیا جہنم سے خلاصی کے پروانے اور رمضان کیا خوشی کے پیغام لے کر آتا ہے، اور رمضان مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے رحمت کے کیا پیغام لے کر آتا ہے، اور رمضان اپنے دامن میں کتنی خوشیاں رکھتا ہے، اور رمضان اپنے دامن میں ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے کامیابی اور کامرانی، فلاح و بہبود کے کیا خوشخبریاں اور کیا پروانے لے کر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ سارے لوگ یہ تمنا کرنے لگ جائیں اور یہ حسرت کرنے لگ جائے، اس آرزو میں لگ جائے اور اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگ جائے اور اللہ سے یہ ماننے لگ جائے کہ اللہ یہ تو ایک مہینہ ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ کر مسلمان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اللہ پورے سال کو ہی ہمارے لیے رمضان بنا دے۔ تو رمضان کو وہ فرق بتاتا ہے
اپنا فرق خیر القرون کا اور موجودہ دور کا فرق بتاتا ہے۔ مسلمان تیاری کرتے ہیں، خیر القرون میں کیا ہے؟ مسجد آباد ہو گئی، ایک مسجد نہیں ساری مسجدیں آباد ہو گئی اور ایک رونق لگ گئی، اعمال کا ایک اہتمام شروع ہو گیا اور ہر طرف جیسے ایک بہار کی کیفیت بنتی ہے۔ بہار میں ہر چیز ہر اعتبار سے کوئی تر و تازگی آتی ہے، زمین اپنے طور پر نکھر جاتی ہے اور یہ سبزہ اپنے طور پر ایک شادابی لے کر آتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان خیر القرون میں ہوتے تو رمضان کے آتے ہی احادیث مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کے حوالے سے وعدے کیے ہیں ان تمام وعدوں کو سامنے رکھ کر ان کی ایمانی کیفیت اور ایک ایسا جذبہ بنتا اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ساری دنیا سے بے خبر پاتے، کسی چیز کا پتہ تک نہ ہوتا، کوئی اندازہ نہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، تیاری میں لگ جاتے۔ یہ تیاری ہے، رمضان کی تیاری ہے، یہ رمضان کا استقبال ہے اور یہ رمضان کی یہ فکر ہے، رمضان کی یہ جذبہ ہے، رمضان کے اعمال کو زندہ کرنے کی بحث ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے روزے کی فضیلت کے حوالے سے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزہ دار کے لیے یہ ہے افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے اور ایک خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کو نا افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے وہ خوشی کیا ہے؟ آج تک ہم نے اس خوشی کا مفہوم نہیں سمجھا۔ آج ہماری خوشی اس طرح خوشی ہے نا جس طرح بچے خوش ہوتے ہیں، مہمان گھر میں آتا ہے نا مہمان، تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بڑوں کی خوشی اور ہوتی ہے، بڑوں کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس مہمان سے جو ہمارا رشتہ ہے، اس مہمان سے جو ایک محبت و مودت کا تعلق ہے، اس مہمان کو جو ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت ہے مہمان ہمارے گھر آ جائے اور اسی کو گھر بلاتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ بڑے اس طرح خوش ہوتے ہیں، یہ ان کا شعور ہے، یہ ان کی بصیرت ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ مہمان آیا، ایک محبت میں نکھار پیدا ہوگی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے انسان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ یہ بڑوں کی خوشی ہے۔ اور بچوں کی کیا خوشی ہے؟ بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے آنے والا مہمان ہمارے لیے کتنا قابل قدر ہے، آنے والا مہمان وہ کتنا عظیم ہے۔ بچوں کو تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو اچھے اچھے کھانے تیار ہوئے، یہ بچوں کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ آج کی امت مسلمہ کی خوشی بھی وہ بچگانہ خوشی ہے۔ حدیث شریف کا جو مطلب ہے اس مطلب کو بھی اس خوشی پر جا کے انہوں نے ختم کر دیا کہ افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کہتے کہ جی افطاری کے وقت یہ خوشی ہے کہ بہترین کھانے ملتے ہیں، اسراف کی انتہا ہوتی ہے اور افطار پارٹیوں میں شریعت کے حکموں کی پامالی ہوتی ہے، یہ خوشی ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت جو مسلمان کو خوشی ہوتی ہے وہ کیا خوشی ہے؟ وہ خوشی تو یہ ہے، ایک مسلمان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل تھا، روزہ رکھنا بہت اوکھا کام تھا اور بہت اس میں مشکل گھاٹیاں تھیں، ممکن تھا کہ روزہ ضائع ہو جاتا۔ آج جب روزہ صبح سے لے کر شام تک مکمل ہوا تو مسلمان اس بات پر خوش ہے کہ اللہ تیری توفیق سے روزہ مکمل ہوا۔ یہ خوشی کھانے کی نہیں ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ رمضان اپنا فرق خود بتاتا ہے، خیر القرون کا اور ربی کا فرق بتاتا ہے۔
ایک فرق تو یہ ہوا نا کہ آج کا مسلمان رمضان کی تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ تو رمضان سے پہلے عید کی تیاری شروع کرتا ہے، جبکہ خیر القرون کے لوگ وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اور دوسرا فرق، رمضان بتاتا ہے کہ میں نے خیر القرون میں وہ جلوے دیکھے، میں نے خیر القرون کے وہ جذبے دیکھے، کیونکہ رمضان تو بہت پہلے سے آ رہا ہے۔ اگر کوئی رمضان سے سوال کرے کہ تو فرق بتا، تو رمضان زبان حال سے خود یہ فرق بتاتا ہے کہ میں نے خیر القرون کی وہ جھلکیاں دیکھی، میں نے خیر القرون کے وہ مناظر دیکھے، میں نے خیر القرون میں کی وہ امت مسلمہ کی رمضان کے ساتھ محبت، مودت اور دلچسپی دیکھی، اور میں نے رمضان کے لیے استقبال کے ان کے نرالے انداز اور ڈھنگ دیکھے۔ یہ رمضان کہتا ہے، اور آج رمضان کہتا ہے کہ میں نے اس استقبال کو دیکھا جو آج کا مسلمان میرا کر رہا ہے۔ دوسرا فرق رمضان بتاتا ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی ہے جو امام الانبیاء ہے، جو اولین اور آخرین کے امام ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا کہ وہ جو چاہے تو اللہ وہ کر دے، اور جب ان کو فاقے کی شکایت ہوئی، جب ان کو افلاس کی شکایت ہوئی، جب ان کو بھوک کی شکایت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے، روایت میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا اور میرے محبوب سے یہ پوچھنا کہ اگر آپ کی مرضی ہو اور آپ چاہو تو میں کیا کروں، میں یہ بہت پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ ہمارے ساتھ ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے صرف پوچھا نہیں بلکہ اللہ نے خود پہاڑ کو سونے کا بنا کر، خود پہاڑ کی مٹی کو سونا بنا کر اپنے محبوب کی خدمت میں پیش کیا کہ محبوب چاہو تو خود پہاڑ کو سونے کا بنا کے پیش کر دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے اور میں شکر کروں، اور دوسرے دن مجھے نہ ملے تو میں صبر کروں، اور صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، صابر بھی جنتی اور شاکر بھی جنتی۔ اچھا، اس شکر کا انداز رمضان کو فرق بتاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ آج کا مسلمان متنوع، مختلف قسم، رنگ برنگ کے کھانے اور طرح طرح کی چیزیں اور ہر طرف سے اسراف کی حدود سے گزر کر جو افطاری کے وقت دسترخوان سجاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں سمیٹ کر جیسے رمضان میں افطاری کے دسترخوان پہ آتی ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے یہ فائدہ حاصل کرتا ہے، تو آج کے مسلمان نے اتنی نعمتیں کھا کر بھی خدا کی قسم اللہ کا اتنا شکر ادا نہیں کیا جتنا شکر اس امت کے نبی نے چند کھجوروں کے ساتھ، بات غور کی ہے، چند کھجوروں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر کے اللہ کا شکر کیا، چند کھجوروں کے ساتھ۔ اور رمضان کے آداب میں، روزے کے آداب میں خصوصیت کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ 6 آداب ذکر کرتے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم میں آپ سنتے ہیں۔ ان 6 آداب میں ایک ادب، باقی آداب تو یہی ہے، نگاہوں کا ادب، نگاہ کدھر اٹھا کے دیکھنا ہے، کدھر نظر کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا، رمضان کے بغیر بھی اور رمضان میں بھی، رمضان میں بھی نہیں دیکھنا ہے اور رمضان کے بغیر بھی نہیں دیکھنا ہے، لیکن رمضان میں اس کا تقاضا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ گناہ ہے نا، گناہ کا اپنا وبال ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے بازار میں، بات ذرا غور سے سننے کی ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے بازار میں، یہ بھی گناہ ہے، لیکن وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے مسجد میں، تو یہ جو مسجد میں جھوٹ بولتا ہے یہ بازار کے جھوٹ سے اس پہ وبال زیادہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا تقدس بھی
پامال کر رہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا مزاج یہ تھا کہ وہ مکہ میں اور مدینے میں زیادہ وقت حج اور عمرہ اور بقیہ وقت حضرت امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ زیادہ وقت گزارنے کو پسند، اس ڈر سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب کیا چیز ہے؟ تو رمضان میں اور زیادہ ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے، نگاہوں کا خیال رکھنا ہے، کانوں کا خیال رکھنا ہے، کان غلط بات نہ سنیں، زبان کا لحاظ رکھنا ہے، زبان سے غلط بات نہ نکلے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رمضان المبارک کے روزے میں روزہ وہ رکھتے ہیں اور روزے کا ان کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں حلال سے تو اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، حلال کھانا حلال پانی کوئی نہیں کھا رہا ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتے ہیں۔ یہ کیا تعجب ہے؟ حلال کو تو چھوڑا لیکن حرام کو، جھوٹ بولنا حرام ہے، بد نگاہی کرنا حرام ہے، بد نگاہی اور کوئی نہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اور بد نگاہی نہیں کرتا ہوں، تو یہ جو موبائل فون کھولتے ہیں اور اس میں تصویریں دیکھتے ہیں، اس بد نگاہی کو علماء فرماتے ہیں کہ جو موبائل فون پہ بد نظری ہوتی ہے، یہ تصویر کو دیکھ کر جو بد نگاہی کی نحوست پڑتی ہے، وہ سیدھے سادھے بالکل سیدھا سیدھا انسانی اس جسم کو جس کو دیکھنا اللہ نے منع کیا ہے، اس کو سیدھا دیکھنے سے اتنا وبال اور اتنی نحوست اور اتنی خباثت اور اتنا اندھیرا اور اتنی کثافت دل میں نہیں بیٹھتی ہے جتنا تصویر کو دیکھنے سے بیٹھتی ہے۔ مسجد میں ہے، مسجد میں موبائل فون آن کیا اور یو ٹچ کیسے چلا رہا ہے، اس کے ساتھ اور نیچے تصویریں آ رہی ہیں۔ رمضان کا تقدس پامال ہو گیا، مسجد کا تقدس پامال ہو گیا، شاعر اللہ کا تقدس پامال ہو گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑے۔ اس آداب میں ایک ادب تمام اعضاء اور جوارح حرام کی طرف نہیں جانا ہے، اور ان آداب میں ایک ادب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تاکید کے ساتھ کہ جی افطار کے وقت، افطاری کے وقت جو اسراف ہوتا ہے اور جو انتہائی درجے کا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، یہ روزے کی حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ روزے کی حکمت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کے جو اتنا کھانا کھایا، تراویح کس طرح پڑھیں گے؟ اب رمضان میں یہ تو فکر ہے، گھروں کی مستورات کو اتنا لگایا ہے چیزیں بنانے میں، پکوڑے بنانے میں، چٹنیاں تیار کروانے میں اور طرح طرح کی چیزیں اسباب تیار کرنے میں، تو ان کی عبادات تو متاثر ہو گئی، خود خریداری میں سارا وقت گزر گیا۔ حالانکہ رمضان کا مقصد تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو 100% اللہ کے لیے فارغ کرنا، اور باقی دنوں میں انسان جو عبادت کرتا ہے تو رمضان میں اس عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سیدھے سیدھے رمضان کے معمولات، باقی دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں صرف جماعت کے ساتھ، تو ان رمضان کے دنوں میں جو بقیہ اعمال ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام ہو جائے۔ ویسے بھی اٹھتے ہیں سحری کے لیے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں تو تہجد کی پوری توفیق مل جائے گی۔ سحری کے لیے تو اٹھنا ہے ہی اور جو نوافل ہے اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اوابین ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو۔ یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا اہتمام ہو اور کثرت کے ساتھ ہو، بہت کثرت کے ساتھ ہو، انسان متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کمانے کا مہینہ ہے، تراویح سجدہ کیا ہے، سجدہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ اور ان کے مربی اور ان کے مصلح حضرت تانوی کے خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے کی حقیقت بتاتے ہیں کہ سجدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ سجدہ ایک مقام قرب ہے۔ مقام قرب کا مطلب یہ کہ ایک سجدے سے انسان ایک منزل اور ایک اللہ کے قرب کا پورا ایک طبقہ اور ایک درجہ، جیسے آپ سمجھیں کہ زمین سے آسمان تک کی بلندی کا یا زمین کے ایک
وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. یہ مقام قرب ہے ایک سجدے سے. تو تراویح کی کل کتنی رکعت ہیں؟ 20 رکعت ہیں. 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے. یہ صرف سجدے نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ 8 پڑھے یا 20 پڑھے، یہ الگ ایک بات ہے اور میں اس کا ایک مختصر جواب دیتا ہوں. ایک بندہ صبح سے دکان پہ بیٹھتا ہے اور رات گئے تک وہ دکانداری کرتا ہے اور وہ 8,000 کماتا ہے. دوسرا بیٹھتا ہے اور وہ 20,000 کماتا ہے. اس بات میں پڑھے بغیر ایک آدمی 8 ضرب 2 16 مقامات قرب حاصل کرتا ہے اور ایک آدمی 40 مقامات قرب حاصل کرتا ہے. کون فائدے میں؟ 40. کیا بات ہے. ٹی وی پر اب جو ایک ہوتا تھا نا، ایک عبادات کا ایک ماحول بنتا تھا. عبادات کے اس ماحول کو اس طرح کیا سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طرح باقی جو مختلف ایک چینل انہوں نے کھولے ہیں، ان چینل میں رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے سکالر کو بلاتے ہیں. سکالر اپنی طرف سے نام دیا ہوا ہے اور ان کو بٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو بٹھا کر بجائے اس کے کہ رمضان کی فضیلت اعمال کی ترغیب دی جائے، ان کو بٹھا کر امت کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. 2 مولویوں کو بٹھائیں گے، ایک کہے گا تراویح 20 رکعت ہے اور دوسرا کہے گا 8 ہے. اب امت اس بحث میں الجھ جائے گی. ایک کہے گا یہ مسئلہ اس طرح ہے، دوسرا کہے گا یہ مسئلہ اس طرح ہے اور وہ مسلکوں کے چکر میں ڈال دیں گے. اور ادھر رمضان کی جس چیز پر اتفاق ہے، روزے پر اتفاق ہے، اس روزے کی کوئی کیا حقیقت ہے وہ نہیں ذکر کریں گے. روزے پہ کیا ملتا ہے وہ نہیں ذکر کریں گے. لگ جائیں گے ایسی بحثوں میں جن بحثوں کا قبر میں کسی سے سوال ہی نہیں ہوگا. یہ امت مسلمہ کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا. کہاں ہیں وہ درد والے جو امت کے لیے روتے تھے، جو اپنی آہ سہرگائی کے ذریعے امت کی ہدایت کے لیے مانگتے تھے اور ان کی فکر کرتے تھے، ان کی کامیابی اور کامرانی اور ان کو جہنم سے خلاصی کے پروانے عطا کر کے ان کو جنت کے داخلے اور جنت کا وارث بنانے کا مشن لے کر چلتے ہیں. آج تو یہ تقسیم کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شب معراج دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو نا ان کی زبانوں کو قینچوں سے کاٹا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے؟ تو مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ حضور یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں. غیر ضروری چیزوں کو امت، اور ظاہر ہے اس سے یہ میڈیا کا جتنا کام ہے وہ دجالی میڈیا ہے اور وہ ایسے ہی لوگوں کو کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں جنہوں نے ان کے مقصد کی بات. کچھ لوگ سمجھ کر جان بوجھ کر دانستہ ان کے لیے زر خرید دفعات بن کر کام کرتے ہیں اور کچھ ناسمجھی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے. قرآن، دین، روزے کی حقیقت، نماز کی حلاوت، یہ بزرگوں کی صحبت میں یہ چیزیں بیٹھنے سے ملتی ہے. یہ سوشل میڈیا کے چینل کھول کر اس پہ دیکھنے سے خدا کی قسم ہے نہ اسلام اس سے پھیلتا ہے اور نہ اس سے دین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، الٹا نقصان ہوتا ہے. قرآن کھول کے نہیں سمجھتے ہیں اور ادھر لگ جاتے ہیں. سارا اعمال کا اس کا سلسلہ بحث مباحثوں اور مناظروں میں لگ جاتا ہے. یہ امت مسلموں کی پستی کا ایک سبب ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جیل میں ڈالا، کالا پانی یہ قید کی تنہائیوں میں مالٹا کی جیل میں مجھے رکھا. اور حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں جب بات آئے ایک ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کا استقبال ہو رہا تھا. اور یہ حضرت شیخ الہند یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ حضرت شیخ الہند یہ ہندوستان میں دین اسلام کے سمجھ کے بانی ہے اور اس وقت پوری دنیا کا کوئی کونا اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حضرت کے شاگرد نہ ہوں اور جہاں حضرت کا فیض نہ پہنچا ہو. اور جنہوں نے تحریک ریشمی جماعت کے ذریعے آج نا اگر ہم انگریز سے آزاد ہیں، ہماری آزادی کی تحریک بھی ذرا آدھے راستے سے شروع ہوتی ہے. آزادی کی تحریک 1857 سے شروع ہوتی ہے جس کو ہمارے نصاب نے بھی نکال دیا ہے. ہم تو آزادی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہندوستان سے الگ ہوا. مسلمانوں کی اصل آزادی وہ ہے جو انگریز سے ملی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی ہے. علامہ مرشد کشمیری اور حضرت مدری کے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے، مولانا ظفر احمد عثمانی کے اور ان لوگوں کے استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں
مسلمانوں کی پستی پر غور کیا، مسلمانوں کے زوال پر غور کیا اور مسلمانوں کی ناکامی پر غور کیا تو میں نے یہ سبق حاصل کیا۔ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج کا مسلمان ناکام کیوں ہے۔ دو جملوں میں حضرت نے ناکامی کی وجہ بتا دی۔ فرمایا ایک ناکامی کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپس میں الجھتے ہیں، آپس کا اختلاف ہے، اور ناکامی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا۔ آج اللہ کا قرآن چھوڑا ہے، باضابطہ باقاعدہ کسی استاد سے پڑھنا نہیں ہے، بس یہ چینل کھول کے بس اس پہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو لوگ روزے کا احترام نہیں کرتے ہیں اور ایک روزہ کھا لیتے ہیں، ایک روزہ کھانے سے کیا نقصان ہوگا، اس ایک حدیث آپ کو سنانے لگا، ایک روزہ کھانے سے کیا نقصان ہوگا۔ ایک روزہ جس نے فرمایا بغیر عذر کے ضائع کیا، یعنی نہیں رکھا، بیمار ہے، کوئی عذر ہے، مسافر ہے، وہ تو الگ بات ہے، جان بوجھ کر روزہ ضائع کیا، فرمایا کہ ساری ایک یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ قصداً روزہ توڑتے ہیں تو ایک دن کی قضا بھی کریں گے اور 2 مہینے کفارہ رکھیں گے، کفارے کے روزے مسلسل، یہ الگ بات ہے، یہ تو فقہی قاعدہ ہے، لیکن ثواب اور اجر کے اعتبار سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک روزہ ضائع کر دیا، پھر اس روزے کے بدلے میں وہ ساری زندگی روزہ لگاتا رکھتا رہا، تو جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہے وہ ساری زندگی کے روزے رکھنے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو رمضان کا احترام کرتے ہیں، ایک واقعہ ہمارے استاد حضرت مفتی انعام الحق قاسمی صاحب جامعہ بلوری ٹاؤن کراچی کے دارالفتہ کے بڑے، ایک واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رمضان کے احترام میں۔ کہتے ہیں کہ ایک مجوسی کو نا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک مجوسی کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ ایک مسلمان نے اپنے مجوسی وہ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلمان نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ہے، تو یہ مسلمان اسے کہتا ہے اے میرے پڑوسی، بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے نبی نے صحیح فرمایا اور اسلام کی تعلیمات جھوٹی نہیں ہے، کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ مجوسی آگے سے جواب دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ، ابھی میں کراچی کے سفر میں تھا، وہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کراچی میں باقاعدہ ہوٹل والوں کو پرمٹ جاری ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ رمضان میں دن کو ہوٹل چلائیں کھول سکتے ہیں، یہ اسلامی حکومت کا حال ہے، اس رمضان میں دن کے وقت آپ ہوٹل کھول سکتے ہیں۔ وہ مجوسی جواب دیتا ہے، رمضان کا احترام بتاتا ہے، مجوسی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے تھے، سارے گرد مسلمان تھے، وہ ہمارے پڑوسی تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے رمضان میں، تو ہم نے اپنے گھر میں یہ اصول بنایا کہ مسلمان کھاتے پیتے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کھانا ہے۔ کہتے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس سرعام کچھ کھا رہا ہے، مجوسی ہے، وہ مجوسی کہتا ہے جو خواب میں مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جنت میں ہے، کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا رمضان کا احترام اور مسلمانوں کی عزت کی لاج نہیں رکھ رہا ہے، تو میں نے اس کو نا اس کم عقلی اور اس یعنی ناموافق حرکت پر، نامناسب حرکت پر میں نے اس کو ایک تھپڑ نصیب کیا۔ کہتے کہ جب مرنے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت جا کر کسی کو، ایک حدیث میں نے آپ کو اس دن بھی سنائی تھی، وہ دوبارہ سناتا ہوں، فرمایا کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اذان سنتے ہیں اور جلدی سے نماز کی طرف چلتے ہیں، جب مرنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں گے، پھر روح قبض ہوگی۔ اور ایک ہی مجوسی جواب دیتا ہے کہ مجھے جب موت کا وقت قریب آیا، میں تو کافر تھا، میں نے اسلام کا کوئی رکن زندہ نہیں کیا، ساری زندگی میں اللہ کا انکاری تھا، پیغمبر کا انکاری تھا، جنت جہنم کی حقیقتوں کو نہیں مانتا، لیکن میں نے جو
اس طرح کیا نا، اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا تھا کہ تو نے رمضان کا احترام نہیں کیا، اس عمل کے نتیجے میں اور اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو پہلے میرے پاس بھیجا، اور اس موت کے فرشتے نے مجھے کلمہ پڑھایا اور پھر میری روح قبض کر دی اور اللہ نے مجھے جنت بھیج دیا۔ آج کا مسلمان اگر رمضان کا احترام کرے گا، مجوسی رمضان کا احترام کرتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ جنت میں۔ آج کا مسلمان اگر رمضان کا، روزے کا، شعائر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور وہ دل میں یہ احساس پیدا کر لیتا ہے کہ سال بھر غفلتوں میں گزرا، اب اس رمضان کے مہینے میں وہ صفائی کا ایک وقت ایسا آتا ہے نا، صفائی مہم شروع ہوتی ہے، ساری گندگیوں کو، غلاظتوں کو، نجاستوں، کثافتوں، قدورتوں کو دور کرنے کے لیے رمضان کا یہ موقع ہے، صفائی کا ہے، اور اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر استقبال کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کی نیت کرتے ہیں آنے والے جتنے دن ہیں شریعت کی روح کے مطابق، اپنی بساط اور اپنی کوشش کے مطابق انشاءاللہ العزیز یہ رمضان کے دنوں کو انتہائی ولولے، جوش، محبت کے ساتھ